قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے سارے کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا، نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. صاحبو، اللہ رب العالمین اپنے کلام اخیر میں ارشاد فرماتا ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو جو وجود بخشا، کائنات کو جو پیدا فرمایا، اور اس کائنات میں جتنے مذاہب، جتنے کلچر، جتنی قومیں جنم لیے ہوئے ہیں، قیامت تک آنے والے، ان سب میں سب سے زیادہ محبوب دین، محبوب مذہب اگر کوئی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ الرضوان اسی آیت مبارکہ کے اتنے ہی حصے پر ایک کتاب مقاصد الاسلام تحریر فرمائی، جس کے 11 والمز ہیں، 11 جلدیں ہیں. یعنی اللہ پاک کے نزدیک سب سے محبوب مذہب، محبوب دین اسلام ہے. اس دین اسلام کی حفاظت کے لیے آج اور ہم ذمہ داری اس طریقے سے نہیں نبھا سکتے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب بندوں کے ذریعے اس دین کی حفاظت فرمائی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، جیسے کہ قرآن مقدس میں مطلق ذکر کیا گیا کہ لوگوں تم کو آزمایا جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تم کو آزمایا جائے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہاری ہی چیزوں کے ذریعے. یعنی تم جس چیز کو اپنا محبوب جانتے ہو، اپنا محبوب مانتے ہو، اس کو اپنے قریب تر جانتے ہو،
اس کو اپنے قریب تر جانتے ہو تو ان چیزوں کے ذریعے تم کو آزمایا جائے گا۔ یعنی انسان دنیا میں جس چیز سے محبت کرتا، فطری تقاضا ہر انسان کا فطری تقاضا ہے کہ اس کی بلڈنگ ہو، اس کی عمارت ہو، اس کی دولت ہو، اس کی اولاد ہو، اس کی طاقت ہو، اس کا دبدبہ ہو۔ یہ فطری طاقت ہے، انسان کی فطری عادت ہے، اس کی نفسانی خواہشات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے آزماؤں گا جس کو تم دنیا میں محبوب رکھتے ہو۔ پھر اس کے بعد فرما رہا من الخوف، خوف کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ یعنی دشمن طاقتیں جو آج کا پیریڈ ہم جو چل رہے ہیں، اس اعتبار سے بھی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم کو خوف کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ احکام اسلام میں چینجز کی بات کی جائے گی، احکام اسلام میں تحریف کی بات کی جائے گی۔ یہ نہ کہو، وہ نہ کہو، ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو، جیسے بھی ہے خوف دے کر تم کو آزمایا جائے گا۔ اگر ایسا کریں گے تو تمہاری یہ فلاں جائے گی، تمہاری جان جائے گی، تمہارے بچے جائیں گے، تمہارا گھر بار لوٹ لیا جائے گا، جو آج کے پیریڈ میں دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کا مسلمان ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے خالصتاً دین اسلام کے لیے محض میدان محشر میں جواب دینا ہے، اس خیال سے ہمارا کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ، میں بھی آپ ہی کے ساتھ میں ہوں۔ ہمارے اندر ایسا عمل نہیں ہے۔ من الخوف، یہ خوف سے ہم کیا کرتے ہیں؟ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہیں اپنی زبان پر روک لگاتے ہیں، کہیں اپنے قلم پر روک لگاتے ہیں، کہیں اپنی طاقت کو پیچھے لیتے ہیں۔ کیوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، دنیا ہی ہمارے نسلوں کا سب کچھ ہے، دنیا میں ہی ہمارا نام ہونے والا ہے، اس خیال سے ہم پیچھے ہٹتے ہیں۔ لیکن جو لفظ میں نے کہا کہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے ذمہ دار ہم ہیں، لیکن ہم اس طریقے سے ذمہ داری نہیں نبھا سکتے، وہ طاقت، وہ مادہ، وہ سکت، وہ کیپاسٹی ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے روز اول میں ہر اینگل سے، ہر طریقے سے، ہر وہ چیز کے ذریعے اپنے محبوب بندوں کے ذریعے، مقبول بندوں کے ذریعے دین اسلام کی حفاظت فرمائی۔ اللہ کے گھر مساجد ہو، خانہ کعبہ ہو، اس کی حفاظت فرمائی، اور قرآن مقدس کی حفاظت فرمائی۔ من الخوف والجوع، بھوک کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، انسان کی جو فطری خواہش ہوتی ہے اس کے اعتبار سے انسان نے جو مال جمع کیا ہے اس مال کے ذریعے آزمائے گا۔ کبھی کسی وقت وہ مال چوری ہو جاتا ہے، اس مال پر کوئی قابض ہو جاتا ہے، یا پھر اگر ہم ناشکرے ہوں، اللہ کے شکر گزار نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس مال کو چھین لیتا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اموال کے نقصان کے ذریعے، چاہے چوری ہو، دھوکہ ہو، فریب ہو، یہ اللہ چھین لے۔ وَالْأَنفُسِ، پھر تمہارے نفسوں کے ذریعے، تمہاری جان کے ذریعے تم کو آزمایا جائے گا۔ دیکھ لیں آج جو ماحول میں ہم چل رہے ہیں، جس پیریڈ میں ہم چل رہے ہیں، جس حیبت میں ہم سوتے ہیں، اڑتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، جاگتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تو ہمارے ذہنوں میں صرف یہی خیال ہوتا ہے کہ کہیں ہم پر حملہ نہ ہو، کہیں ہماری جانوں کو دھوکہ نہ ہو۔ والثمرات، اور تمہارے پھل کے ذریعے، تمہارے بدلے کے ذریعے،
اب پھل اور بدلہ ایک ہی معنی ہے، کیا ہے؟ اولاد، گھر بار، بیوی بچے، ماں باپ، بھائی بہن، سب یہاں شامل ہو رہے ہیں۔ والانفس والثمرات، تمہارے نفسوں کے ذریعے، تمہاری جان کے ذریعے، اور تمہارا ثمرہ، زندگی کا ثمرہ تمہاری اولاد ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے بھائی بہن ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، سب ان تمام چیزوں کے ذریعے آزمائے گا۔ مگر خدا کی ذات کو حاضر و ناظر رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ ہم میں کوئی ایسا دلیر نہیں ہے کہ ہر چیز کو قربان کر کے رب کا شکر بجا لائے، ہر چیز کو قربان کر کے رب کا شکر بجا لائے۔ آج ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے، آج ہم کوئی نیک کام بھی اگر کرتے ہیں تو ہم اپنا مفاد تلاش کرتے ہیں، کوئی نیک کام ہم کرتے ہیں دنیا کی عزت تلاش کرتے ہیں، آج ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو ہمیں چاہتے ہیں کہ دنیا والے ہماری واہ واہ کریں، ہماری عزت کریں، ہماری تعظیم کریں، ہمارے آنے پر ہمارا ویلکم کریں، ہماری یہ نیت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ ذمہ داری ہم پر مسلط نہیں کی، بلکہ اپنے محبوب بندوں کے ذریعے، اپنے مقبول بندوں کے ذریعے اس دین اسلام کی حفاظت فرمائی، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سینہ ٹھوک کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، سر بلند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ ہم اپنے قدموں کو آگے بڑھا کر چل کر آ کر کہتے ہیں کہ یہ ہماری مسجد ہے جو خدا کا گھر ہے۔ اس کو بچایا کس نے؟ بنانا بڑا کام نہیں ہے، اس کی حفاظت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں ہر وقت ہر طریقے سے بتاتا ہوں آپ کو کہ صرف نشو و نمائی ہٹا دیں، دنیا کا مفاد ہٹا دیں، جیسے کہ قرآن یہ بھی کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس ہے کوئی شخص جو رائی دانے کے برابر نیک عمل کرے تو اللہ رب العالمین اسے خوشخبری دے رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے نیک عمل کیا، اگرچہ کہ وہ تیرا عمل میری رحمت کے سامنے رائی کے دانے کے برابر ہے، لیکن میدان محشر میں اس کا بہت بڑا اجر و ثواب عطا کیا جائے، تیرا وہ عمل ضائع نہیں ہوگا، اگرچہ کہ میری رحمت کے سامنے، میرے انعام و اکرام کے سامنے، میرے فضل و کرم کے سامنے تیری وہ نعمت چھوٹی سی ہے، مگر تو نیک عمل کرنے کی کوشش کر، ایسا نیک عمل کہ جس سے دنیا میں تیری عزت ہو میری کبریائی کے ساتھ، میری کبریائی کے ساتھ۔ تو اپنے سے مت کہلوا کہ میں نے فلاں کیا فلاں کیا فلاں کیا، جب رب کی تسبیح بیان ہو تو وہ بندگان خدا جب رب کی تسبیح بیان کریں، رب کی نعمتوں کا چرچا کریں، رب کی نعمتوں پر شکر بجا لائیں، تو ساتھ ساتھ ان چیزوں کو دیکھ کر تیری یاد کریں، اس طرح نیت کر۔ پھر قرآن آگے کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، زمین سے لے کر آسمان تک تیرے پاس نیکیاں ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک تیرے پاس نیکیاں ہیں، اعمال صالحہ ہے، لیکن ایک عمل ہے جو رائی دانے کے برابر ہے، وہ برا ہے، وہ برا عمل جب رب تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دے، نبی محتشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناراض کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ رائی دانے کی برابر کی برائی بھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ میدان محشر میں اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا، یعنی خیر اور شر دونوں کا بدلہ دیا جانے والا ہے میدان محشر میں۔ تو اس لیے اس آیت مبارکہ کی مصداق
اگر کوئی ہے تو وہ میرے نبی کی آل ہے، وہ میرے نبی کی اہل بیت ہیں، جنہوں نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے معصوم بچوں کی پرواہ کی، نہ اپنے نوجوان بچوں کی پرواہ کی، نہ اپنے گھر میں شادی شدہ نئے دلہے کی پرواہ کی، نہ اپنے گھر کی خواتین کی پرواہ کی، سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ اس لیے اللہ پاک کی جب حمد و ثنا بیان ہوتی ہے، رسول اللہ کی رسالت بیان ہوتی ہے، صحابہ کی صداقت بیان ہوتی ہے، امہات المومنین کی عظمت بیان ہوتی ہے، اہل بیت کی تکریم کی جاتی ہے، وہیں پر شہدائے کربلا کا ذکر خیر ہوتا ہے اور میدان محشر تک ہوتا رہے گا، میدان محشر تک ہوتا رہے گا۔ جس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد میدان کربلا سے دمشق سے ہوتے ہوئے کوفہ پہنچا، آپ کا سر اقدس یزید پلید کے دروازے کے پاس، دربار کیوں کہوں، دربار تو میرے نبی کا ہے، اس ناپاک دروازے کے پاس جب پہنچا تب یزید پلید کے بیٹے نے کیا کہا تھا معلوم؟ نعرے لگ رہے تھے، یزید پلید کی شان میں نعرے لگا رہے تھے، جو آج بھی لگاتے ہیں لگانے والے۔ ہم تو کہتے ہیں نعرہ کیوں لگاتے، تم اپنا ابا جان کہہ لو، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ تو یزید پلید کے بیٹے نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، اے امام، جو تم بچ گئے ہو، بچے نہیں بچایا گیا۔ امام زین العابدین بچے نہیں بچایا گیا، جبکہ میدان کربلا میں دریائے فرات پر جو خیمہ باندھا ہوا تھا اہل بیت اطہار کا، اس خیمے میں امام زین العابدین بھی تھے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر بخار کی کیفیت طاری کر دی، بیمار کی حالت ڈال دی، تاکہ وہ میدان کربلا میں نہ جائے۔ کیوں؟ سب شہید ہو رہے ہیں، امام زین العابدین کیوں بچایا گیا؟ تو سن لیں اور مجھے کہنے دیں، منبر رسول کے زیر سایہ کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا تھا، میری نسل کا سلسلہ، میری اولاد کا سلسلہ یہی حسنین کریمین سے چلتا ہوا رہے گا تا دم قیامت۔ اللہ نے نبی پاک کے زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ کی لاج رکھنے کے لیے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیمے میں بیمار بنا کر بٹھا دیا تاکہ وہ میدان کربلا میں نہ جائے۔ اگر امام زین العابدین بھی میدان کربلا میں جاتے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے، امام زین العابدین بھی شہید ہو جاتے، تو امام حسین کی نسل ساری ختم ہو جاتی۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، امام باقر صادق رضی، امام باقر رضی اللہ عنہ، امام موسیٰ کاظم رضا رضی اللہ عنہ، جتنے امام گزرے اس کے بعد یہ نہیں پیدا ہوتے۔ یہ امام زین العابدین کی نسل ہے، اللہ نے نبی کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ کی لاج رکھ لی۔ اور یہ وہ حسین ہیں جس نے میدان کربلا میں بار بار خطبہ دیا، وہ خطبہ تو میں تمہیں سنا دیا۔ آئیے یہ خطبے کی تاثیر کہاں سے آئی، ایک بات بتا دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوہ صفا سے گزر رہے تھے۔ صفا مروہ جو پہاڑی ہے نا مکہ مکرمہ میں، جہاں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنے کا حکم ہے، چاہے حج ہو یا عمرہ، جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ تو کوہ صفا سے جب گزر رہے تھے، ابو جہل آ کر میرے نبی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، دین کی تبلیغ چھوڑو گے یا نہیں؟ رشد و ہدایت کا کام چھوڑو گے یا نہیں؟ یا اپنی بات پر ڈٹے رہو گے؟ پر میرے نبی کا طریقہ کار تھا کہ نبی نے کچھ جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی، خاموشی اختیار کی۔
تو خاموش بیٹھنا میرے نبی کا ابو جہل کو اتنا جلال آ گیا، اتنا غصہ آ گیا کہ لال پیلا ہو گیا۔ ہاتھ میں لکڑی تھی، وہ لکڑی اٹھایا اور نبی کے سر اقدس پر مار دیا۔ تب بھی میرے نبی نے کچھ نہیں کہا، بس مارنا تھا، اپنے دست نبوت کو اپنے سر اقدس پر رکھا اور گھر چلے گئے۔ ادھر سے عبید اللہ، نام مجھے یاد نہیں آ رہا، تو وہ ایک اور قبیلے کے خاندان کی لونڈی سے مراد نوکرانی، آج کے لفظ میں گالی کہی جاتی ہے، گالی نہیں ہے، لونڈی کہتے تھے اس وقت غلام کو، نوکر کو۔ اس نے دیکھا کہ ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم کیا، تو فوراً وہ آئیں اتر کر، پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر تھی، دیکھی تو اتر کر آئیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ امیر حمزہ ابھی داخل اسلام نہیں ہوئے تھے، نبی کے چچا ہیں، ابھی داخل اسلام نہیں ہوئے تھے۔ گئیں امیر حمزہ کے سامنے ٹھہر گئیں، امیر حمزہ شکار کھیل رہے تھے۔ ٹھہر کر کہا کہ اے امیر حمزہ، محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ابو جہل ظلم اس لیے کرتا ہے کہ ساری برادری ان کی مخالفت کرتی ہے، سارا قبیلہ ان کی مخالفت کرتا ہے، سارا مکہ ان کی مخالفت کرتا ہے، اسی لیے ان پر ظلم زیادتی کی جاتی ہے کہ ان کے والد کا سایہ ان کے سر پر نہیں ہے، ان کے دادا جان نہیں ہیں۔ اتنا سننا تھا، امیر حمزہ اپنا شکار چھوڑ دیتے ہیں، اپنا جو شکار کھیل رہے تھے چھوڑ دیتے ہیں، اور ڈنڈا اٹھا کر جاہ و جلال کے ساتھ پوچھتے ہیں ابو جہل کہاں ہیں؟ تو خادمہ کہتی ہے نوکرانی کہ دیکھو مکے میں بیٹھا ہے، مکے کے صحن میں بیٹھا ہے لوگوں کے بیچ، وہاں جاتے ہیں، جا کر جتنا کہنا ہے زبان سے پہلے کہہ دیتے ہیں، اس کے بعد امیر حمزہ کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا وہ ڈنڈا لے کر ابو جہل کے سر پر مارتے ہیں تو سر پھٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جرت کیسی ہوئی تجھ کو، میرے بھتیجے کو تو نے ہاتھ لگایا؟ یہ کہہ کر دلیر سے چلے آ جاتے ہیں۔ ابو جہل کچھ زبان سے کہا نہیں، ابو جہل کے حواریین میں کچھ نہیں کہا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مقلب القلوب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو پھیرنا چاہتا ہے، کسی کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے تو وہ اس کا حامی و مددگار ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ اے بندگان خدا، اگر تم رب کے قریب جانے کے لیے اپنا ایک قدم آگے کرو، رب کریم اپنے 10 قدم آگے تم سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو امیر حمزہ سے کچھ نہیں کہا ابو جہل نے، نہ حرکت کی، سر پھٹنے کے بعد، زخمی ہونے کے بعد نہ ابو جہل نے کہا نہ اس کے حواریین نے کہا۔ جب امیر حمزہ پہنچے کہاں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس زخم کو صاف کر کے پٹی باندھ رہی تھیں۔ جیسے امیر حمزہ پہنچے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعظیماً تکریماً اٹھے اور امیر حمزہ کے کاندھے پر سر رکھا، نبی رونے لگے، ادھر امیر حمزہ بھی اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے لگے۔ امیر حمزہ جب آنسو بہا رہے تھے، دیکھا کہ نبی رو رہے ہیں، تو امیر حمزہ نے نبی کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کو پوچھا اور کہا کہ اے بیٹا محمد، اب تو خوش ہو جاؤ، اب تو راضی ہو جاؤ کہ میں نے ایسا بدلہ لیا ہے، ایسا انتقام لیا ہے، اب ابو جہل کبھی تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ جبکہ اسلام میں حکم ہے قصاص کا، اینٹ کا جواب اینٹ سے، پتھر کا جواب پتھر سے، سر
کٹ جائے تو قصاص میں سر کاٹا جائے، خون بہایا جائے تو قصاص میں اس کا بدلہ خون بہایا جائے۔ وہاں امیر حمزہ نے اس کا سر پھوڑا ابو جہل کا، مگر میرے نبی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اے چچا، تمہارے اس بدلہ لینے سے میں راضی نہیں ہوں، اتنے سے میں خوش نہیں ہوتا، اتنے سے میں راضی نہیں ہوتا۔ امیر حمزہ نے فرمایا، اے بھتیجے بتاؤ پھر کس چیز سے خوش ہوگے، کس چیز سے تم راضی ہوگے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، اے چچا، جب تم میرا کلمہ پڑھو گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو گے، دین اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، دین اسلام کی غلامی کرو گے، دین اسلام کی شریعت کی پابندی کرو گے، پنج وقتہ نماز پڑھو گے، شریعت محمدی پر عمل کرو گے، اس وقت میں راضی ہوں گا۔ تب امیر حمزہ صرف جلال میں نہیں تھے، جذبے میں نہیں تھے، صرف دلیر نہیں تھے، بلکہ شوق بھی تھا۔ تو اسی وقت امیر حمزہ نے کہا، اے بھتیجے پڑھا دے مجھے کلمہ طیبہ۔ نبی نے جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے، دین اسلام پر ڈٹے رہے، اور جب آپ کا کلیجہ چبایا گیا تو تب میرے نبی نے فرمایا، سید الشہداء، سید الشہداء، یعنی نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ امام حسین کے اندر یہ طاقت، میدان کربلا میں بار بار خطبہ دینے کی، یہ طاقت میرے نبی کی طاقت تھی۔ جہاں حسنین کریمین، حسین کو حسن سے الگ کیا جاتا ہے، حسنین کریمین کو نبی کے ساتھ اس طرح نام نہیں لیا جاتا۔ اس لیے میں نے عاشورے کے موقع پر کہا کہ اگر شہادت حسین کے واقعات سنانا ہو تو ایسے سناؤ کہ نوجوانوں میں جذبہ شہادت بلند ہو۔ شہادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ سر کٹاؤ، بلکہ اسلام پر ڈٹے رہنے کی طاقت پیدا ہو۔ اور ہماری میدان کربلا میں جو شہزادی کونین، خواتین اسلام، ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادیاں، نواسیاں، پوتریاں، جو کچھ خواتین وہاں پر تھیں، اگر ان کے واقعات سنانا ہے تو ایسے سناؤ، ہمارے گھر میں رہنے والی ماں، بہن، بیوی، بیٹی، رشتے کی ہر خاتون کو صبر کا پہاڑ بننے کی طاقت نصیب ہو۔ ایسے واقعات کربلا کے سناؤ۔ یہ ساری طاقت حسین کو، حسین کے گھر والوں کو، شہداء کربلا کو ملی ہے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے اعمال کا صدقہ ہے۔ اس لیے آج ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، تھے، میدان محشر میں بھی رہیں گے۔ یعنی اللہ اجازت دے تو قبروں سے جب دوبارہ حساب و کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا، اللہ اجازت دے تو وہاں پر بھی ہم نبی کے گن گاتے رہیں گے، وہاں پر بھی ہم انشاءاللہ نبی کے گن گاتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر الحمد